السلام علیکم، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آن لائن کلاسز کا دوبارہ آغاز ہوا ہے۔ شاید آپ لوگوں نے اس سے پہلے آن لائن کلاسز نہ لی ہوں، لیکن جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کرونا کی دوبارہ تعطیلات کی وجہ سے ہمارے ادارے نے یہ ڈیسیجن لیا ہے کہ چھٹیوں کے دوران بھی ہم انشاءاللہ اپنی تعلیمی تسلسل کو منقطع نہیں کریں گے، تاکہ آپ لوگوں کا تعلیمی حرج نہ ہو۔ تو اسی سلسلہ میں آن لائن کلاسز آپ کی شروع کی گئی ہیں لیکچر وائز۔ تو بچوں، میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ جو بھی آپ کو آن لائن پڑھایا جا رہا ہے آپ مکمل توجہ کے ساتھ، اور اسے صرف ایک ویڈیو لیکچر نہ سمجھیں، بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں اور کلاس لے رہے ہیں، اور انشاءاللہ جیسے آپ کی ریگولر کلاسز ہو رہی تھیں، آپ اسکول اٹینڈ کر رہے تھے، اسی طرح آپ کی یہ ریگولر پیریڈز اور لیکچرز آپ کو آن لائن ملتے رہیں گے واٹس ایپ کے تھرو۔ تو جو اس میں پڑھایا جائے بڑے توجہ کے ساتھ پڑھیں، اسے دیکھیں، گھر میں اپنی ایکسرسائز کریں، اپنے پیرنٹس سے، مدر سے، فادر سے، کوئی سسٹر ہے، آپ کے برادر ہیں، کسی سے بھی آپ ہیلپ لیں۔ نہیں تو آپ واٹس ایپ کے اوپر وائس کر سکتے ہیں، ٹیکسٹ ویڈیو میسیج کر سکتے ہیں اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اور میرے پرسنل نمبر پہ، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی اپنا نمبر دیا ہوا ہے، تو ویڈیو کے شروع کے اندر میں آپ کو دوبارہ نمبر لکھ رہا ہوں 03339209330۔ اگر کسی قسم کا بھی کوئی ہیلپ کی ضرورت ہو، کوئی بات ٹاپک آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو آپ مجھے اس نمبر پہ پرسنل واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، اس پہ کال کریں گے تو میں اٹینڈ نہیں کروں گا، یہ صرف واٹس ایپ کے لیے۔ تو ہم بغیر دیر کیے اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارا یونٹ نمبر 5 ہے۔ یہ میں نے ویڈیو لیکچر شروع کرنے سے پہلے اس لیے لکھ لیا تاکہ آپ کا وقت بھی قیمتی ہے، یہ بچ جائے اور لیکچر زیادہ لمبا نہ ہو۔ تو یونٹ نمبر 5 ہے اور سبق نمبر ہمارا 1 ہے، یونٹ نمبر 5 اور سبق نمبر 1۔ المسلم، مسلم کا مطلب مسلمان ہے۔ مسلم ایک عربی کا ورڈ ہے اور ہمارا یہ معلم القرآن کا لیکچر ہے۔ تو اس میں ہم عربی پڑھیں گے اور قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان کا ہم اردو میں مطلب جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو المسلم عربی کا لفظ ہے اور مسلم کہتے ہیں مسلمان کو۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان تو وہی ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ کے اعزاء سے، اس کی تکلیف سے دوسرا مسلمان بچا رہے۔ تو یہاں پر ہم ایک ورڈ مسلم جو ہے، یہ صرف ہم یہاں پڑھ کے اگر ہم اس کا مطلب سمجھ لیں اور اسے یاد کر لیں، تو حدیث اور قرآن کی جن آیات اور احادیث کی کتب میں اور عربی کی کتب میں جہاں کہیں مسلم کا لفظ استعمال ہوگا تو گویا ہم نے اس کا مطلب جانا ہے۔ لہذا ایک ایک لفظ آپ کے لیے بہت قیمتی ہے، اور اس ایک ایک لفظ کا مطلب سمجھنا اور اس کو یاد کرنا، یہ آپ کو آہستہ آہستہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ عربی کے اوپر مکمل عبور حاصل کر لیں گے۔ تو اس کی ابتدائی درجہ یہی ہے، جیسے ہم قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے الف با تا ثا شروع کرتے ہیں، نورانی قاعدہ پڑھتے ہیں، حروف تہجی پڑھتے ہیں، تو وہ حروف تہجی مل کے یہ قرآن کی بنیاد ہے۔ ان 29 حروف سے مل کر آگے قرآن مجید مکمل بنا ہے۔ تو اب یہ شروع میں جو چیزیں ہیں، اگر یہ آپ کو کئی دوستوں کو، ہمارے کئی اسٹوڈنٹس کو یہ چیزیں بہت آسان لگے گی کہ ہم نے پریویسلی اس کو پڑھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پریویس جو ہم نے پچھلے سبقوں کے اندر، جو لیکچرز کے اندر ہم اس کو پڑھ چکے ہیں پچھلی کلاس کے اندر، اگر کوئی آسان چیز آ رہی ہے تو اچھی بات ہے، لیکن آپ کا فوکس اتنا ہی ہونا چاہیے۔ تو کئی دفعہ انسان جو ہے وہ اپنے کام کو آسان سمجھتے سمجھتے اس کام کو گوا دیتا ہے، اور وہ آسان کام بھی اس سے ٹھیک طریقے سے نہیں ہوتا، لہٰذا ہمارا مکمل فوکس ہونا چاہیے۔ تو المسلم کا مطلب مسلمان ہے، یہ اکیلا ہے، اس کو ہم سنگولر انگلش میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور واحد کہتے ہیں اس کو عربی کے اندر، یہ اکیلا ہے۔ اس کے بعد اس کی جمع بنانے کے لیے المسلمون یہاں پر ورڈ لے کے آئے ہیں کہ مسلمان ایک فرد، ایک اکیلا فرد ہے، فرد واحد، فرد واحد، اکیلا شخص، کوئی بھی ایک۔ اور مسلمون سے مراد اس کی جمع ہے کہ بہت سارے مسلمان، بہت سارے مسلمان۔ جمع ہمارے جو
عربی کے اندر جمع کا اور واحد کا کچھ اس طرح سلسلہ چلتا ہے کہ ہم واحد کہتے ہیں ایک کو، ٹھیک ہے، اور دو کو یہاں پر ہم تسنیہ کہتے ہیں، یعنی دو، اور جو تین کا عدد ہے یہ جمع ہوتا ہے. تو یعنی جب ہم مسلمان، المسلم ایک اور المسلمون، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ تین، دو نہیں ہوگا. جب دو کی بات ہوگی تو وہاں پر ہم اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے کہ یہاں پر المسلمان، ٹھیک ہے جی، المسلمانی، تو یہاں پر المسلمانی کا لفظ آئے گا. بہرحال یہ ہمارا اس وقت سبجیکٹ نہیں ہے کہ تسنیہ کیسے ہوتا ہے، یہ انشاءاللہ آگے جا کر بھی ہم بات کریں گے. تو یہاں پر جمع کے لیے کہ سنگولر ہمارے پاس اکیلا واحد مسلمان ہے اور اس کی جمع المسلمون ہے. اگر آپ اپنی بک میں دیکھیں تو ہمارے پاس اس کی انہوں نے 4 مثالیں دی ہیں. الصابر، الصابر، میں اس کو ریز کرنے لگا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں لکھتا ہوں. پہلا ورڈ انہوں نے جو ہمیں دیا ہے مثال کے طور پہ الصابر، الصابر، اس کی پروننسیشن بھی آپ نے کوشش کرنی ہے، جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. تو صبر کرنے والا، الصابر کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے آپ کو اس کا مطلب پتا ہونا چاہیے. الصابر، صبر کرنے والا، اور اس کی جمع آئے گی الصابرون، الصابرون، اس کی جمع ہے. یعنی بہت سارے، دو سے زیادہ، بہت سارے، وہ کتنے ہیں ان کی کوئی ہمیں حد پتہ نہیں ہے، لیکن یہ 2 سے زیادہ ہیں. الصابرون. اسی طرح انہوں نے دوسری مثال دی ہے ہمیں الخالق، الخالق، اس کا مطلب ہے بنانے والا، پیدا کرنے والا، تخلیق کرنے والا. ٹھیک ہے، جیسے اللہ رب العزت ہمارے خالق ہیں، یعنی ہمیں بنانے والے ہیں، ہمیں پیدا کرنے والے ہیں. اور اس کی جمع ہوگی الخالقون. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ بہت سارے پیدا کرنے والے. اور اس کی تیسری مثال دی المنافق. اچھا، المنافق، المنافق کا مطلب کیا ہے؟ منافق آدمی. تو اسلام کے اندر منافق اسے کہتے ہیں کہ جس کے دل کے اندر ایمان ٹھہرتا نہ ہو، اسے منافق کہتے ہیں. منافق کا جو لغوی معنی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے، نفق کہتے ہیں ایک ایسی چیز کو، جیسے غار کو کہتے ہیں، ٹنلز. ہم نے دیکھا ہوگا پہاڑوں کے اندر بعض غاریں ہوتی ہیں جن کا صرف داخل ہونے کا اور نکلنے کا ایک ہی راستہ ہوتا ہے، اسے ہم غار کہتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ ٹرین کے ذریعے پنڈی اسلام آباد جائیں تو راستے میں پہاڑوں کے اندر سے کچھ سرنگیں گزرتی ہیں، ٹھیک ہے، جنہیں ہم ٹنلز کہتے ہیں، جن کے اندر گھسنے کا اور باہر نکلنے کا راستہ الگ الگ ہوتا ہے. تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ نفق کہتے ہیں عربی میں. عربی میں اسے کیا کہتے ہیں؟ نفق. ٹھیک ہے جی، تو اس کو ٹنل، نفق، یعنی جس کے دونوں پاس، مثال کے طور پر یہ ایک غار ہے جو اس طرف سے بند ہے اور اس طرف سے کھلی ہوئی ہے، اسے کہتے ہیں غار. ٹھیک ہے، لیکن جس کے 2 منہ ہوں، ایک منہ یہاں پہ ہو اور ایک منہ یہاں پہ ہو، اور یہاں سے انسان داخل ہو اور یہاں سے نکل جائے، اسے کہتے ہیں سرنگ. ٹھیک ہے، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں نفق. یعنی ان کی مثال ایسی ہے منافقین کی، ان کو منافق اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے ایمان جو ہے ان کے اندر ٹھہرتا نہیں ہے، ان کے دل کے اندر ٹھہرتا نہیں ایمان، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ ایمان آتا ہے اور دوسری جانب سے نکل جاتا ہے. اس وجہ سے اس کو منافق کہتے ہیں. تو امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی. آگے ہم چلتے ہیں، اس کی جمع کیسے بنے گی. تو اس کی جمع کے لیے المنافق سے المنافقون، المنافقون، یہ اس کی جمع ہوگی. اب بنیادی طور پہ سمجھنے کے لیے کہ واحد سے ہم جمع کیسے بناتے ہیں، اس کا ایک عمومی قاعدہ، ایک عام طور پہ جس کا ضابطہ اور کلیات کو کیسے بناتے ہیں، اس کے اندر ہم آپ پڑھیں گے. یہاں پر سب سے پہلے انہوں نے یہ بات سمجھائی ہے کہ کسی واحد کو جمع بنانے کے لیے، جیسے المسلم کو المسلمون بنانے کے لیے ہر لفظ کے آخر میں واو اور نون، واو اور نون کا اضافہ کر دیں گے
ٹھیک ہے، جیسے پہلے کالم کے اندر ہم نے یہاں پر الصابر، الخالق اور المنافق لکھا تھا، یا یہاں پر المسلم لکھا ہے۔ المسلم کو جب ہم نے جمع بنانا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، ہم اس کے آخر میں واو اور نون کا اضافہ کر دیں گے، یعنی المسلم، ٹھیک ہے، جمع واو اور نون از اکول ٹو المسلمون، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح ہمارے پاس جو دوسرا ورڈ تھا وہ تھا الصابر۔ الصابر ایک سنگولر ہے، واحد ہے، اس کو جمع بنائیں گے، اس کے لیے ہم پلس واو از اکول ٹو الصابرون، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح انہوں نے جو تیسرا ہمیں مثال دی ہے وہ دی ہے المنافق۔ تو المنافق واحد ہے، المنافق واحد ہے، اس کے اندر واو اور نون آپ پلس کر دیں، جمع کر دیں، تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا المنافقون۔ تو یہ ایک چھوٹا سا کلیہ ہے، یعنی کسی بھی عربی کے سنگولر ورڈ کے اندر جب ہم واو جمع کر دیں، واو جمع کر دیں تو وہ سنگولر سے کیا ہو جاتا ہے، وہ پلورل ہو جاتا ہے، یعنی وہ جمع بن جاتا ہے۔ تو اس کے لیے آسان لفظوں کے اندر عربی میں مردوں کے لیے استعمال ہونے والے بہت سے الفاظ ہیں، اس کی جمع اس طرح ہی بنائی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ پہلے کالم کے ہر لفظ کو آخر میں واو نون کے ساتھ اضافہ کر دیا جائے دوسرے کالم میں جو لکھے گئے ہیں، اس تبدیلی سے ہر لفظ جمع بن جاتا ہے۔ عربی میں مردوں کے لیے استعمال ہونے والے بہت سے الفاظ کی اس طرح جمع بنتی ہے۔ یہاں پر آپ یاد رکھیے کہ یہ المسلمون، المسلم جو ہے یہ لفظ مذکر، ٹھیک ہے جی، مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی مردوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور المسلمہ، لفظ المسلمہ یہ ہمارے سبق کا حصہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو صرف بتانے کے لیے، تاکہ آپ کو اس کے آخر میں گولتا آ رہی ہے، یہ گولتا آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس ورڈ کے آخر میں یہ گولتا آ جائے اسے ہم مؤنث کنسیڈر کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کو کیا کرتے ہیں، لفظ مؤنث، یعنی یہ عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کس لیے استعمال ہوتا ہے، عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ کسی بھی ایسا ورڈ جس کے آخر میں گولتا نہ آ رہی ہو اور وہ لفظ ہمارے پاس کیا ہو، مذکر ہو، اس کے آخر میں ہم واو نون کا اضافہ کر دیں تو وہ ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے، وہ جمع بن جاتی ہے، وہ کیا بن جاتی ہے، المسلم سے المسلمون، وہ جمع بن جاتی ہے۔ تو چار حرفوں کے ساتھ ہم نے یہاں پر اس کا استعمال کیا۔ عربی زبان میں چار حروف والے صابر، ظالم، قاضی کی طرز پر بنے الفاظ عموماً کسی کام کرنے والے کا پتہ دیتے ہیں، جیسے صابر صبر کرنے والا، ایسے الفاظ کے آخر میں واو نون کے اضافے سے جمع بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے نیچے آگے بہت سارے ورڈز انہوں نے لکھے ہیں، الصابرون صبر کرنے والا، الحافظون حفاظت کرنے والا، العالمون ٹھیک ہے جاننے والا، الظالمون ظلم کرنے والا، الخالدون ہمیشہ رہنے والا، القاتلون عقل والا۔ تو انشاءاللہ کل ان کے الفاظ کے جو ورڈ میننگز ہیں یہ آپ نے پہلے بھی ایکسرسائز کی ہوئی ہے، تو یہ آپ اپنی بک سے اس کو دیکھ کر ایکسرسائز کریں، اور جس کا ورڈ کسی کو پتہ نہیں چلتا تو وہ آپ مجھ سے دوبارہ اس کو واٹس ایپ پر پوچھ لیے گا۔ تو نیکسٹ لیکچر کے اندر انشاءاللہ ہم جو باقی ہمارا جو پیج نمبر 43 رہ گیا تو اس کو ہم دیکھیں گے، اور کچھ تھوڑی سی باتیں آگے رہ گئی ہیں، تو آج کے لیے اتنا، دھیان سے پڑھیں، اپنا خیال رکھیں، پیرنٹس کو تنگ نہ کریں، اور خوب محنت سے گھر میں پڑھیں، اور یہ نہ سوچیں کہ آپ کی چھٹیاں ہیں، بلکہ یہ آپ کی ریلیکسیشن صرف ہے کورونا کی وجہ سے، جو گورنمنٹ نے پالیسی دی ہے اس وجہ سے آپ کو چھٹیاں کی گئی ہیں، اور بالکل ادارے کی طرف سے آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو چھٹی نہیں ہے، تو یہ آن لائن کلاسز بھی اس کی ایک نشانی ہے کہ آپ لوگوں کی پڑھائی چل رہی ہے۔ تو محنت سے پڑھیں، اللہ پاک آپ کا میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔